إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور مدبر کائنات ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 پڑھا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے سے سکون حاصل کر سکو، سکون پا سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جوڑے کے درمیان مودت کو یعنی محبت کو اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں غور اور تدبر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ معزز بھائیوں، اس آیت میں بہت ساری باتیں قابل غور ہیں۔ ان میں سے 3 یا 4 باتیں جو ہم سب کے لیے غور طلب ہے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بڑی اہم باتیں اس آیت میں بتائی گئی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا جو جوڑا بنایا ہے وہ انسان ہی میں سے بنایا ہے۔ جیسے ہم مرد انسان ہیں، ہمارا جو جوڑا ہے، ہماری جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انسان ہی بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین مرد کا جوڑا کسی دوسری مخلوق سے بناتا، جنیاں ہماری بیوی بنتی یا کوئی حیوان ہماری بیوی ہوتی، تو سوچیے کیسا لگتا، زندگی ہم کیسے گزار سکتے اس کے ساتھ، کیسے رہ سکتے ہم اس کے ساتھ۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نوازش ہے یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جوڑا اپنے جوڑے کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انسان انسانوں ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی انسان کھڑا ہے، کوئی جانور کھڑا ہے، وہ انسان جانور کی طرف نہیں جاتا خیر خیریت طلب کرنے کے لیے، انسان ہی کی طرف جاتا ہے۔
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ میلان رکھا ہے، وہ انسان ہی کی طرف جھکتا ہے، وہ انسان ہی کی طرف اپنا جھکاؤ بتاتا بھی ہے۔ تو پہلی بات جو قابل غور ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے عورت کو بنایا ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو جوڑا بنایا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ازواجن کا لفظ استعمال، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اے مردو تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، عورتوں کو بنایا نہیں کہا۔ نساء عورتوں کو کہتے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، انسان کو جو اصلی سکون ہے وہ شادی کے بعد ملتا ہے، بیوی آنے کے بعد ملتا ہے، بیوی والا بننے کے بعد اسے سکون ملتا ہے۔ اور جو لڑکے گرل فرینڈ رکھتے ہیں، بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، جو لڑکیاں رکھتی ہیں، یاد رکھو ان کو حقیقی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون تو اصل شادی کے بعد ہے، بیوی آنے کے بعد ہے، کسی عورت کا شوہر آنے کے بعد سکون ہے۔ جو شادی سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے، وہ مطلبی سکون ہے، وہ ہوس پر مبنی سکون ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو قابل غور ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے بیویاں کیوں بنایا ہے، کیا مقصد ہے بیویوں کو بنانے کا، جوڑا کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ کہا تاکہ تم اس جوڑے سے اے مردو اے شوہرو سکون پا سکو، سکون کو حاصل کر سکو۔ پتہ چلا بیوی وہی ہے۔ سکون کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ صرف جسمانی سکون نہیں، جی جسمانی سکون تو ملتا ہی ہے، بیوی آنے کے بعد جسمانی سکون تو ملتا ہے، لیکن یہاں پہ جس سکون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جسمانی سکون کے ساتھ دلی سکون ہے، روحانی سکون ہے۔ تو بیوی وہی ہے جو بیوی اگر کسی اپنے شوہر کو جسمانی سکون دیتی ہے، روحانی سکون نہیں دیتی ہے، تو یاد رکھو بیوی بیوی نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جسمانی سکون دیتا ہے، دلی سکون نہیں دیتا ہے، وہ شوہر حقیقت میں شوہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جسمانی سکون کے ساتھ روحانی سکون بھی عورت میں رکھا ہے۔ عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو جسمانی سکون کے ساتھ روحانی سکون بھی دے، دلی سکون بھی دے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات جو اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے وہ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے دونوں کے اندر یعنی شوہر اور بیوی کے اندر مودت کو رکھا ہے، رحمت کو رکھا ہے۔ کیا کہتے، کسے کہتے ہیں مودت رحمت؟ کیا فرق ہے دونوں میں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مودت کہتے ہیں محبت کو، اور رحمت کہتے ہیں رحمت تو عام چیز ہے، لیکن محبت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی جوانی سے ہے۔ جب دونوں میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بے انتہا محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، محبت کا سلوک کرتے ہیں، یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جوانی ختم ہو گئی، عمر کے مراحل آگے گزرتے چلے گئے، قوت جواب دے گئی، اب یہ آدمی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب یہ دونوں جب بوڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں تو محبت نہیں رہتی، بلکہ محبت کی جگہ رحمت لے لیتی ہے، وہ رحمت آ جاتی ہے۔ اب دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، دونوں کے اندر طاقت اور قوت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ اس پہ رحم کا سلوک کرتا ہے، یہ اس پہ رحم کا سلوک کرتی ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے، بوڑھی ہو چکی، بے انتہا اس پہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اور اگر وہ شوہر بوڑھا ہو کے بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار پڑا ہے، تو ایک بوڑھی عورت بوڑھی بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں سے، اولاد سے کہا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب تمہارے ماں باپ بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کو جھڑکی مت دو، غصہ مت کرو، غصے میں بات مت کرو، بلکہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، اے اللہ ان پہ اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رحم اور کرم مجھ پہ کیا ہے یا میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ معزز بھائیوں، اس آیت کے بعد آج زندگیوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں سکون نہیں ہے۔
سکون مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس کا ایک ریزن اور ایک سبب میاں بیوی کے آپسی اختلافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، لیکن یہ سکون پہنچانے والا جوڑا، ایک دوسرے کو سکون دینے والا جوڑا، ایک دوسرے کے لیے لباس بن کے زندگی گزارنے والا جوڑا آج اختلافات کی زد میں زندگی جی رہے ہیں، انتشار کی زندگی جی رہے ہیں، نفرت کی آگ میں کہیں گھر، کہیں خاندان، کہیں عورتیں، کہیں مرد جل رہے ہیں۔ روز کی لڑائیاں، روز کے جھگڑے، روز کے ٹنٹے، روز کی پنچایتیں آج گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے، گھر گھر کی۔ کورٹ کچہریوں میں جا کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسائل جو زیر بحث ہیں وہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، وہ سب سے زیادہ۔ کوئی عورت پہ کچھ ظلم ہوتا ہے تو فوراً وہ پولیس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے گھر، بہت سارے خاندان آج اختلاف اور انتشار کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کسی گھر میں مرد ظالم ہے، بیچاری عورت مظلوم ہے، مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور کسی گھر میں عورت ظالم ہے، بیچارہ مرد مظلوم ہے، عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، اذیت دیتی ہے، ٹارچر کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتی ہے، ضد کرتی ہے۔ یوں کہیے اپنے ہی شوہر کی زندگی کو اس عورت نے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ معزز بھائیوں، قرآن کا اور حدیث کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں، تو قرآن اور سنت میں مرد کو بھی، عورت کو بھی، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی بڑی پاکیزہ تعلیمات دی گئی ہیں، بڑی واضح ہدایات دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مرد، اگر کوئی شوہر، اگر کوئی بیوی ان اسلامی تعلیمات اور ان اسلامی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو بناتے ہیں، زندگی کو گزارتے ہیں، تو یاد رکھو زندگی کے اختلافات ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر ختم نہ صحیح کم تو ضرور ہو جائیں گے۔ انسان کو اسلامی ہدایات اور اسلامی تعلیمات کا پاس اور لحاظ کی زندگی جینا چاہیے۔ چند ایک باتیں مردوں کے حوالے سے بھی، عورتوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات شریعت مردوں سے کہتی ہے، مردوں سے شریعت کہتی ہے کہ جو عورت تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بنا لیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارو، سلیقے کی زندگی گزارو، درست زندگی گزارو، بھلی زندگی گزارو، نیک نامی کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اے شوہرو، اے مردو، اچھی زندگی گزارا کرو، بھلی زندگی گزارا کرو۔ عورتوں کو ستانا، عورتوں کو اذیت دینا، خواہ پریشان کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ اچھی زندگی میں کیا ہے؟ محبت سے پیش آئیے، الفت سے پیش آئیے، عورت کے ساتھ چاہت کے ساتھ زندگی گزاریے اور عزت دے کے زندگی گزاریے۔ بہت سارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں نہ عورت شوہر کو عزت دیتی ہے، نہ شوہر عورت کو عزت دیتا ہے۔ یہ اس کی عزت اتارنے پہ تلی رہتی ہے اور یہ اس کی عزت کو اتارنے پہ تلا رہتا ہے۔ دونوں یہاں سے بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، وہ اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ غلط ہے یہ۔ اچھی زندگی میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی عورت کو عزت دیجیے، اس کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے بات کیجیے، اچھے اسلوب سے بات کیجیے، اچھے انداز میں بات کیجیے، محبت کی بات، محبت کی بولا کیجیے۔ اگرچہ اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کی جائز تمناؤں یا ناجائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کریں، اس کی ہر ارمان کو پورا کرنے کے لیے یہاں وہاں جو ہے منہ مارے، حرام کمائی کی طرف لپکے۔ کیوں؟ اس کے ارمانوں کو پورا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ایسے۔ یاد رکھیے اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے روکا سوکا ہی کھا لیجیے آپ،
रोटी चटनी ही पे जिंदगी गुजार दीजिए, लेकिन आपका एतमाद, मियां बीवी का एतमाद टूटने नहीं पाए, एक दूसरे का भरोसा टूटने ना पाए, एक दूसरे की मोहब्बत में कमी ना आने पाए, इख्तिलाफ ना आने पाए, इंतशार ना आने पाए, इस तरह जिंदगी गुजारने को अच्छी जिंदगी कहते हैं। एक मशहूर वाकया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखा हूं मैं, इन्नी मजहूदुन या रसूलल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए, उस आदमी के लिए खाने का इंतजाम आपने करना चाहा, आपके घर में तो कुछ नहीं था। एक सहाबी तैयार हो गए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस इंसान को ले जाता हूँ, मशहूर वाक़या हम सब जानते हैं। सहाबी लेके गए उस शख्स को, अपनी बीवी से पूछा घर में कुछ है खाने के लिए? बीवी ने कहा कि नहीं, इल्ला क़ूत सिबियानना, सिर्फ बच्चों के लिए खाना है, हमारे लिए भी नहीं है। सहाबी ने कहा बच्चों को भूखा सुला दो। बच्चों को भूखा सुलाया गया, खुद भूखे सो गए, खुद भूखे रह गए, और उस मेहमान को खिलाते हैं। अल्लाह ताला को इनकी ये मेहमान नवाजी और इनकी ये अदा बहुत पसंद आती है। कहना ये है, इस वाक़ये से बताना ये है, देखो रूखा सूखा है, घर में खाने के लिए सही तौर पे खाना इनके पास नहीं, लेकिन दोनों में मोहब्बत देखिए, उल्फत देखिए, सहाबी में और सहाबिया में एक दूसरे की इताअत देखिए। अल्लाहु अकबर। इस तरह इंसान को जिंदगी गुजारना चाहिए, मर्द को औरत के साथ, औरत को मर्द के साथ। फ्रिज भर के होना जरूरी नहीं, घर में हर चीज का होना जरूरी नहीं, बल्कि दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। तो पहली बात अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल नकल करते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो में ये बात भी शामिल है कि जैसे तुम पसंद करते हो कि मेरी बीवी मेरे लिए संवरा करे, मेरे लिए सजा करे, मेरे लिए बना करे, और ऐसे ही ऐ मर्दो तुम भी अपने आप को अपनी बीवी के लिए संवारा करो, अपनी बीवी के लिए निखारा करो, अपनी बीवी के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाया करो। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए खुद को संवारता हूँ, खुद को खूबसूरत बनाता हूँ। ये भी शामिल है, याद रखिए। और दूसरी बात, मर्दों से शरीयत ये कहती है कि ऐ मर्दों तुम बड़े हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम औरत के निगहबान हो, तुम औरत पे हाकिम हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें ऊंचा ओहदा अता किया है, हाकिमियत का ओहदा अता किया है, तुम बड़े हो औरत के ऊपर। लेकिन याद रखो अपने बड़ेपन का गलत इस्तेमाल ना करना। अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, लेकिन इख्तियार का गलत इस्तेमाल ना करना, इख्तियार का गलत फायदा ना उठाना। बहुत सारे लोग ये समझ के औरतों को मारते हैं कि मैं मर्द हूं, मैं शोहर हूं, ये समझ के औरतों को जानवरों की तरह पीटा करते हैं कि तू मेरे कंट्रोल में है, मैं तेरे तुझसे बड़ा हूं। याद रखो, अगर कोई शख्स अपने आप को ये समझ के औरत पे जुल्म करता है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो ऐसे मर्दों को, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि उससे बड़ा रब्बुल आलमीन है। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है अल्लाह ताला। इंसान अगर कोई मकाम और मर्तबे को लेके जुल्म कर रहा है औरत पे, मकाम मर्तबा, अरे मैं शोहर नहीं क्या, इस्लाम में मेरा कितना ऊंचा मकाम है। इस्लाम में है कि अगर सजदा करना होता अल्लाह ताला के बाद, तो अल्लाह ताला औरतों से कहता कि, या प्यारे नबी कहते कि मैं औरतों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। देखो मेरा कितना ऊंचा मकाम है। ऐसा अपना मकाम बता के कोई जुल्म करता है, तो दो सिफात अल्लाह ने इस आयत में बताया कि देखो अगर तुम अपना मकाम बताते हो तो याद रखो तुमसे ऊंचे मकाम पर रब्बुल आलमीन है, अली है, वो बहुत बुलंद है वो। और कबीरा का एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल करके सिफत बताई। अगर कोई अपनी ताकत बता के जुल्म कर रहा है, मैं तुझसे ज्यादा ताकत वाला, मैं तुझसे ज्यादा पावर वाला, मैं अपनी ताकत अपनी बीवी पे इस्तेमाल करता है, नाहक इस्तेमाल करता है, तकब्बुर में आके इस्तेमाल करता है, तो फिर ऐसे इंसान को याद रखना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कबीर है, तकब्बुर उसके लिए ज़ेबा है, तुम्हारे लिए ज़ेबा नहीं है। और मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ایک چابوک سے اس کی پٹائی کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز وہ سنتے ہیں پیچھے سے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سن لو، سن لو، جان لو، جان لو۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں مڑ کے دیکھا یہ کون ہے آواز لگانے والے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مجھے آواز لگا رہے تھے، اور آپ نے میرے قریب آ کے کہا قدر اللہ للہ قدر علیک منک علی، کہا ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، اختیار تمہارے پاس ہے کیونکہ تم اس کے آقا ہو، اس لیے مار رہے ہو نا، یاد رکھو جیسے تم اس کی سزا لینے پہ طاقت رکھتے ہو، اس کو عذاب دینے پہ طاقت رکھتے ہو، اس کو مارنے پہ طاقت رکھتے ہو، ابو مسعود اللہ رب العالمین تم سے بدلہ لینے پہ بھی طاقت رکھتا ہے، تم سے بدلہ لینے کے اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے۔ یہ جملے سنتے ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے اس وقت کہا لو لم تفعل لمست النار، کہا ابو مسعود اپنے غلام پہ اتنا ظلم تم نے کیا، اتنا اس کو مارا، اتنی اس کی پٹائی کی، اور اگر پٹائی کر کے مار کے ظلم کر کے اب تم اسے آزاد نہ کرتے، اپنے پاس ہی غلام بنا کے رکھتے نا، تو یاد رکھو قیامت کے روز جہنم کی آگ تمہیں چھو دیتی۔ تم نے آزاد کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ تو اس طرح کسی پہ ظلم، اپنا اختیار، اپنا پاور، اپنی طاقت، اپنی قوت دکھاتے ہوئے عورت پہ ظلم انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات شریعت مرد سے کہتی ہے، جیسے ہر انسان، سارے انسان، میں، آپ، ہر شخص خامیوں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان میں خامیاں ہیں، ہر انسان میں غلطیاں ہیں، تو شریعت ہم مردوں سے کہتی ہے کہ جیسے اے مردوں تم میں غلطیاں ہیں، تم میں خامیاں ہیں، عورتوں میں بھی خامیاں ہیں، عورتوں میں بھی کمزوریاں ہیں، عورتوں میں بھی کوتاہیاں، عورتوں میں بھی کمیاں ہیں، تو عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو، صرف عورت کو نہیں، اس کی کمزوری کو بھی قبول کرو، اس کی غلطی کو بھی قبول کرو، اس میں جو کمی ہے اس کمی کے ساتھ عورت کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو پھسلی سے پیدا کیا ہے۔ ان المرأة خلقت من ضلع، آپ نے کہا کہ بے شک عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری پھسلی سیدھی ہے۔ ہر انسان کی پھسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی وہ۔ تو گویا کہ مردوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے اندر بھی کجی ہوگی، جیسے پھسلی میں ٹیڑھا پن ہے، عورت میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا، عورت میں بھی کمزوری ہوگی، اور عورت میں بھی کمی ہوگی ہی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میری عورت جیسے میں چاہوں ویسے بن کر رہے، 100% اس میں خوبیاں ہوں، کوئی غلطی نہیں رہنا میری عورت میں، کوئی خامی نہیں رہنا، ہر عادت اس کی اچھی رہنا، ہر خصلت اس کی اچھی رہنا، ناممکن ہے، یہ یاد رکھو، ناممکن ہے۔ ہاں اس کی عادتوں میں، اس کی خصلتوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی انداز میں پیدا کیا ہے، کمزوریاں اس میں ہیں، خامیاں اس میں ہیں، اسی خامی کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہاں پیارے نبی نے یہ بھی کہا کہ اس ٹیڑھی پھسلی کو، یعنی اس عورت کو، اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، اس ٹیڑھے پن پر اپنی طاقت مت دکھاؤ، اپنا غصہ مت دکھاؤ، اپنا روب مت جھاڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے، طاقت دکھاؤ گے، غصہ بتاؤ گے، اپنا روب لے جا کے لگاؤ گے وہاں پہ، کہا کسرتھا، ہڈی کو توڑ بیٹھو گے، پھر توڑ دو گے ہڈی کو، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ باتیں خلا کی ہونے لگیں گی، باتیں طلاق کی ہونے لگیں گی، باتیں بات بات پر لڑائی جھگڑے ہونے لگیں گے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اپنی طاقت اس ہڈی پہ دکھانا نہیں، اس عورت پہ دکھانا نہیں، اس کے ٹیڑھے پن ہی سے زندگی گزارتے ہوئے جاؤ۔ ہاں آپ نے یہ بھی کہا وَإِن كَرِهَ خُلْقًا، اگر تمہیں کوئی عادت اس کی اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی خصلت تمہیں اس کی اچھی نہیں لگتی ہے، رَضِيَ مِنْهَا آخر، اس میں جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں پہ نظر رکھ کے زندگی گزارو۔
اس کے اندر خامی بھی ہوگی، اس کے اندر خوبی بھی ہوگی. خامی کو نظر انداز کرو، خوبی پہ نظر رکھا کرو، کمی کو چھوڑ دو اور اس کے اندر جو اچھائی ہے اس اچھائی کو لے کے زندگی گزارو. یہ شریعت یہ باتیں مردوں کے حوالے سے کہتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، میں نے گنے چنے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد شریعت، آپ یہ نہیں سمجھنا خالی ہم نہ بول رہے، نہ نہیں، عورتوں سے بھی کہا گیا ہے. شریعت عورتوں سے بھی کہتی ہے. عورتوں سے کیا کہتی ہے؟ پہلی بات شریعت مطہرہ عورتوں سے کہتی ہے کہ زندگی میں جو شوہر تمہیں ملا ہے، جس کی تم بیوی بنی ہو، وہ شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے وہ، جی، بلکہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اگر اس کی خدمت کرو گی، اطاعت کرو گی، فرمانبرداری کرو گی، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرو گی، تو پھر جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہوگا. اگر نافرمانی کرتی ہو، بدزبانی کرتی ہو، بد کلامی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، ناقدری کرتی ہو، ضد پن دکھاتی ہو اور شوہر کے ساتھ بد کلامی کے ساتھ لان تان کے ساتھ گفتگو کرتی ہو، تو آپ نے کہا پھر ایسی عورت اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا رہی ہے. ایک صحابیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے پوچھا این انت منہ، بتاؤ اپنی شوہر کی نظر میں کیسی ہو تم، اپنی شوہر کی نظر میں کیسی ہو، اچھی ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اچھی ہوں، بڑی خدمت کرتی ہوں اپنے شوہر کی، بڑا ساتھ دیتی ہوں، نبھا کے چلتی ہوں، سب کچھ انہوں نے کہا. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اے میری صحابیہ یاد رکھنا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے. وہ تیری جنت ہے، وہ تیری جہنم ہے. وہ اس طرح عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی شوہر کی اطاعت کر کے جنت کا راستہ آسان سے آسان تر بنا سکتی ہو. اور اگر کوئی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو پھر وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا دیتی ہے. اور دوسری بات جو عورتوں سے کہی گئی شریعت میں وہ یہ ہے کہ ہر عورت زندگی میں یہ مان کر چلے، یہ مان کر چلے کہ میں ماتحت ہوں، میں ماتحت ہوں، میں میرا شوہر حاکم ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، مجھ سے بڑا ہے. ہر عورت کو یہ مان کر زندگی جینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، عورتوں پر مردوں کو بڑا بنایا ہے. مرد بڑے ہیں، کس اعتبار سے بڑے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل ہے، لیکن یہ عمومی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو حاکم بنایا ہے. لیکن آج گھروں میں جو جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، انتشار ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو میں کا ماحول ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان میں ایک ریزن یہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میں بڑی بنوں، میں اپنا بڑاپن دکھاؤں، مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے ہر مسئلہ لا کے سنایا جائے، بتایا جائے، مجھے پوچھے بغیر کوئی چیز نہ کی جائے، کوئی کام نہ کیا جائے. اپنے شوہروں کو اپنے اشارے پہ عورتیں چلانا چاہتی ہے، اپنے شوہروں کو اپنے حکم پہ چلانا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنے شوہر کو اٹھ بیٹھ کرانا چاہتی ہے. تو جب ایسا ماحول بنتا ہے، عورت کا یہ مزاج بنتا ہے، تو پھر یاد رکھو وہاں پہ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، اور شیطان بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اس میاں بیوی کے درمیان داخل ہوتا ہے اور اس اختلاف کو اور ہوا دینے لگتا ہے، اس فتنے کو اور بڑھاوا دیتا ہے. اسی لیے ہر عورت یہ مان کر چلے کہ میں میرے شوہر کی نگرانی میں ہوں، میرا شوہر مجھ سے بڑا ہے، مقام میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہے. وہ اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے، یہ سمجھتی ہے، تو پھر مسائل وہاں پہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. ایک دوسری بات ہے جو عورتوں کو سمجھائی گئی ہے. اور تیسری بات جو عورتوں سے یہ کہی گئی کہ ہر عورت اپنی حد کو جانے، اپنے مقام کو جانے، اپنے میدان عمل کو جانے،
اس کا جو میدان عمل ہے، جو کام کرنے کا جو فیلڈ ہے عورت کا، ہر عورت اپنے فیلڈ میں رہ کر کام کرے۔ جب عورت فیلڈ سے نکلتی ہے، اپنے میدان سے نکلتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے حد سے نکلتی ہے، تو پھر یاد رکھیے بدگمانیاں پیدا ہوں گی، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، لڑائیوں کا ماحول ہوگا۔ اور یہ دن بھر کام کر کے تھک کے ماں آج شام میں آتی ہے، شوہر کچھ اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے، کچھ بنانے کے لیے کہتا ہے، تھکی ماندی عورت پھر اور کیا تھکے گی، تھکی ماندی عورت اور کیا بنا کے آپ کو کھلائے گی؟ اب وہ کہتی ہے کہ نہیں جی مجھے ہوتا نہیں جی، تھکی ہوں جی، میں ہاتھا پاؤں درد ہو رہے جی۔ اب پھر مسائل شروع ہوتے ہیں، مسائل شروع ہوتے ہیں، فتنہ پھر بڑھنے لگتا ہے، بات پر بات ہونے لگتی ہے، لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہر عورت کو اپنا مقام جاننا چاہیے، اپنی حد جاننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں جمی رہو، بے جا گھر سے نہ نکلا کرو، بے مقصد گھر سے نہ نکلا کرو، بغیر ضرورت کے گھر کے باہر گھوما نہ کرو۔ عورتیں آپ دیکھیے گھروں میں کم، بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں، گھروں میں کم، مارکیٹوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔ ہر چیز کے لیے عورت ہی نکلا کرتی ہے۔ جب عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، خامخواہ قدم رکھتی ہے، بغیر کسی ضرورت کے تحت جانا پڑتا ہے، ضرورت کے تحت کسی چیز کو لینا پڑتا ہے، شوہر کہیں ہوتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ضرورت کے تحت جا سکتی ہے۔ بغیر ضرورت کے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کا مقام کیا ہے؟ کہاں اسے رہنا ہے؟ کس چیز کی ذمہ داری اسے دی گئی؟ بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کی گھر کی نگران ہے۔ اب عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، وہ شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، دوسروں کے گھر کی ذمہ دار نہیں، اپنے میکے کی ذمہ دار نہیں۔ شادی ہو کے آ گئی، تیرا گھر اب تیرے شوہر کا گھر ہے، یہاں کی تو ذمہ دار ہے، گھر میں تو بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی صدارت عورت کو دے رکھا ہے۔ گھر کو مضبوط بناؤ، گھر کو صاف رکھو، گھر کو کلین رکھو، بچوں کو صاف رکھو، شوہر کا ہر مسئلہ، شوہر کے دکھ میں سکھ میں ہر معاملے میں شریک ہو جاؤ۔ اس طرح عورت کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اس کے گھر تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے سوال قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا، اس مسئلے پہ نہیں ہوگا ممبر دلی کی ممبر کیوں نہیں بنی، مردہ بن رہے تھے تم کیوں نہیں بنی، بہت سارے مردہ ایم ایل اے بن گئے تم کیوں نہیں بنی ایم ایل اے، سی ایم بن گئے تم کیوں نہیں بنے سی ایم۔ اللہ تعالیٰ عورتوں سے یہ سوال نہیں کرے گا، بلکہ سوال ہوگا تو شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے سوال ہوگا۔ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، جو نگرانی تمہیں دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو تم نے کہاں تک نبھایا ہے اور اس نگرانی کو تم نے کہاں تک پورا کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج یہ مسائل عورتوں کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو عمل نہیں، تو پھر مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں، اختلافات جنم لینے لگتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، اگر ان تعلیمات کو مرد بھی، عورتیں بھی، شوہر بھی، بیویاں بھی یاد رکھتی ہیں، عمل کرتی ہیں، تو پھر یاد رکھو بہت سارے اختلافات ہماری زندگی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اختلاف کی جگہ اتحاد آ سکتا ہے، نفرت کی جگہ محبت لے سکتی ہے، انتشار اور پھوٹ کی جگہ ملنساری، ہمدردی، بھائی چارگی، ایسے سارے اوصاف جو ہے اس گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے اندر، کیسے اختلاف کو دور کرنا چاہیے؟ یا ہم کو کوئی بلاتا ہے، دو میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ذرا آپ آئیے، آ کے سالس بن کے آپ ان دونوں کے درمیان اختلاف کو دور کیجیے، تو ہمیں کیسے دور کرنا چاہیے؟ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم آنے والا جمعہ تو نہیں، ایک یا دو جمعے کے بعد اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات اور اسلامی ہدایات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جس جوڑے میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اللہ ان کے درمیان محبت کو، الفت کو پیدا فرمائے، ان کے اختلاف انتشار کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے میں ہم تمام کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور ظالموں کے ظلم سے اور ان کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔